بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سجود المسلمین مع المشرکین۔ یہ باب اس بیان میں کہ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا۔ والمشرکون نجس، یہ جملہ حالیہ ہے اور حال یہ ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں۔ لیس لہ وضو، مشرک کا تو کوئی وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یسجد علی غیر وضو، علی غیر وضو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ تلاوت بلا وضو کر لیتے تھے، علی غیر وضو۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اترتے، پیشاب کرتے، پھر سواری پر سوار ہو جاتے اور آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت کر لیتے بغیر وضو کے۔ اور امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بغیر وضو سجدہ تلاوت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور عطا نے ابو عبد الرحمن سے روایت کیا، ابو عبد الرحمن نے کہا کے بارے میں ہے کہ کانا یقرأ السجدہ وہو علی غیر وضو وہو علی غیر القبلہ، اور رخ بھی ان کا قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، امام شعبی کی کسی نے بھی اس بات پر موافقت نہیں کی ہے کہ سجدہ تلاوت بلا وضو کر لیا جائے، کسی نے بھی موافقت نہیں کی ہے۔ اب مشرکین کے سجدہ کرنے کا جو ذکر ہے، اس بارے میں روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ والنجم کی تلاوت کی، اور جب سورہ والنجم کی تلاوت میں اس مقام پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو ان مشرکین میں سے کسی نے یوں ملا دیا، مشرکین میں سے کسی نے آگے یوں پڑھ دیا، تلک الغرانیق العلی وَإِنَّ شَفَاعَتَهَا لَتُرْتَجَى۔ تو بعض مشرکین نے جب یہ مشرکین کی زبانی سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قراءت سے ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے سورہ والنجم میں سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔
مشرکین نے بھی سجدہ کیا. اب مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے سجدہ کیا. یہ باب امام بخاری نے قائم فرمایا. اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس عنوان کو قائم کر کے کیا بتانا مقصود ہے؟ یا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی تائید مقصود ہے. وہ تائید یہ کہ مشرکین نے سجدہ کیا اور مشرکین کا وضو ہوتا نہیں ہے، لیکن مشرکین کا بھی سجدہ تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے جائز ہے. اگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقصود ہو تو یہ استدلال تام نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین کا سجدہ علی وجہ العبادت نہیں تھا، اور جب یہ علی وجہ العبادت نہیں تھا تو ان کے سجدے سے سجدہ تلاوت کا بلا وضو کرنا جائز ہو یہ ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ مشرک تو ناپاک ہیں، ان کا وضو ہی صحیح نہیں ہے، نہ وضو صحیح اور نہ سجدہ صحیح، جب تک کہ وہ شرک سے توبہ کر کے اسلام کے دامن میں نہ آ جائے. اور اگر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا رد کرنا ہو تو یہ اشبہ بالصواب ہے. اشبہ اس لیے کہ رد کیسے ہوگا کہ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا، اور مشرکین ناپاک ہیں، ان کا وضو نہیں ہے، اور جب ان کا وضو نہیں ہے تو ان کا سجدہ بھی نہیں ہے، اور جب ان کا سجدہ سجدہ ہی نہیں ہے تو اب ان کے سجدے سے اس بات پر استدلال کہ مشرکین کا سجدہ بلا وضو جائز، اس بات پر استدلال کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے جائز ہے، یہ تام نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کا مقصود والمشرک نجس لیس لہ وضو سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا رد کرنا مقصود ہو کہ بلا وضو کے سجدہ تلاوت جائز نہیں ہوگا، اور مشرکین نے جو سجدہ کیا تھا تو وہ تو وضو کے اہل ہی نہیں ہیں، اور جب وضو کے اہل نہیں ہیں تو سجدے کے بھی اہل نہیں ہیں، ان پر تو پہلے اسلام لانا ضروری ہے. تو لا محالہ ان کے سجدے سے بغیر وضو سجدہ تلاوت کے جواز پر استدلال تام نہیں ہے. اگلی روایت دیکھیں. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے،
انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے، انہوں نے روایت کی اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ والنجم میں سجدہ کیا، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدہ کیا مسلمانوں نے بھی اور مشرکین نے بھی، والجن والانس، اور جن اور انسانوں نے بھی، جنوں نے بھی اور انسانوں نے بھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وَسَجَدَتِ الدَّوَاتُ وَالْقَلَمُ، دوات و قلم نے بھی سجدہ کیا۔ اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ سجد النبی بآخر النجم والجن والانس والشجر۔ اب رہا یہ کہ راوی کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ جنوں نے بھی سجدہ کیا؟ تو علامہ کرمانی نے بتایا کہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی، اور یا اللہ رب العزت جل جلالہ نے حجاب اٹھا دیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حدیث یا تو مراسیل عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کسی صحابی سے سنا ہوگا، اس لیے کہ وہ واقعے کے وقت، اس قصے کے وقت میں موجود نہیں تھے، اور یا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا۔ اب رہا یہ کہ مشرکین نے سجدہ کیسے کر لیا، حالانکہ وہ تو قرآن کی حقانیت کے معتقد نہیں تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ علامہ قاضی عیاض نے بیان فرمایا کہ ان کے سجدہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ پہلا سجدہ تھا جو کہ نازل ہوا تھا، اور سرکار نے پہلی مرتبہ سجدہ کیا، اس لیے مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ جب انہوں نے اپنے بتوں کا نام سنا، جب سرکار نے یہ پڑھا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، تو اپنے بتوں کا نام سننے کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس حدیث سے حضرت امام اعظم امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، عبداللہ ابن وہب، ان سب نے یہ استدلال کیا ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے۔ اور اس باب میں چند صحابہ کرام کی روایتیں ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، ابو دردہ بھی ہیں۔ ابو دردہ کی روایت ہے کہ سجدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سجدۃ منها التي في النجم۔ انہی میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، انہی میں عمرو ابن عاص بھی ہیں، انہی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ اور اس سے ان سب کی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ النجم میں والنجم میں سجدہ ہے۔ اور عمر جنی کی روایت بھی ہے، عمر جنی کی، جن کی، کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقرأ سورة النجم فسجد بها. ہاں، اور صحابہ کرام کہ میں جنات کا شمار بھی ہے، اس لیے کہ جن نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے اور نبی کریم علیہ السلام ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، اس لیے صحابہ میں جن کا شمار ہے. لیکن ملائکہ جیسے جبرائیل و میکائیل ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف خود وحی لے کر آتے تھے. اب اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ انسان جن کو دیکھ سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس شیطان کو جو دیکھا تھا کہ جس نے سرکار کی نماز قطع کرنے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا جب کہ وہ صدقے کی کھجور چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، لیکن وہ مسکین کی صورت میں تھا، انسان کی شکل پر تھا. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن شیاطین مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. قال عفریت من الجن ناتیک بہ، ورواہ ابن طہمان عن ایوب. اس حدیث کی روایت ابراہیم ابن طہمان نے حضرت ایوب سختیانی. باب من قرأ السجدۃ ولم یسجد. یہ باب اس بیان میں کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی ولم یسجد اور سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ فوراً سجدہ نہیں کیا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا یہ واجب نہیں ہے. حدثنا سلیمان بن داود ابو ربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا یزید بن خصیفہ عن ابن قسیط. ابن قسیط یہ یزید ابن عبداللہ ابن قسیط ہیں. ان کا انتقال 122 ہجری میں ہوا. یہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے کہ عطا ابن یسار نے ان کو بتایا کہ انہوں نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، تو فزعم انه قرأ علی النبی. تو اب سوال کیا زید ابن ثابت سے؟ تو ظاہر یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ کیا سورہ النجم میں سجدہ ہے، یہ سوال تھا. تو فزعم انه قرأ علی النبی، تو انہوں نے زعما کا اطلاق قول محقق پر بھی ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سورہ والنجم پڑھی، فلم یسجد فیہا، حضور نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا، سجدہ نہیں فرمایا. اب اس سے بعض لوگوں نے
یہ ثابت کیا ہے کہ سورہ النجم میں سجدہ نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عطا ابن یسار کی یہ روایت اور جگہ پر یوں ہے کہ عطا ابن یسار نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ کیا امام کے ساتھ قرات ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا قرات مع الامام فی شیء، اور پھر یہ کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ والنجم پڑھی تھی اور حضور نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس سے امام مالک نے اور ابو ثور نے اس بات پر دلیل پیش کی کہ سورہ النجم کے آخر میں سجدہ تلاوت نہیں ہے، اور یہی قول عطا ابن ابی رباح، حسن بصری، سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب اور اکرمہ اور طاؤس کا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سورہ والنجم کے آخر میں سجدہ ہے، اور حضرت امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی اس روایت کا یہ جواب دیا ہے کہ حدیث میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ سجدہ نہیں ہے سورہ والنجم میں، اس لیے کہ احتمال یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں فوراً سجدہ نہ کیا ہو، کہ آپ اس وقت باوضو نہ رہے ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تلاوت ایسے وقت میں ہو کہ جب کہ جس وقت کے سجدہ کرنا جائز نہ ہو۔ تو جب یہ احتمالات موجود ہیں تو پھر اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ سورہ والنجم میں سجدہ نہیں ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے گزر گئی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ جب سرکار نے سورہ والنجم پڑھی تو مسلمانوں نے، مشرکین نے، سب نے سجدہ کیا، لہذا اسی حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور علی الفور سجدہ نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں سجدہ نہ ہو، اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ سجدہ کرنا واجب نہ ہو۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قاری، سامع دونوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے، اور اگر قاری نے نہیں کیا تب بھی سامع پر واجب ہے، یا سامع نے نہیں کیا تو قاری پر واجب ہے، یعنی ہر ایک پر مستقلاً واجب ہے۔ اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا السجدۃ علی من سمعھا، فرماتے ہیں اگلی روایت دیکھو، حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا یزید بن عبد اللہ ابن قسیط عن عطاء ابن یسار عن زید بن ثابت قال قرأت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یسجد فیہا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ والنجم پڑھی
اور فلم یسجد بہا، سرکار نے اس میں فوراً سجدہ نہیں کیا۔ فتعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ کہ فوراً سجدہ نہیں کیا، یہ مطلب ہے۔ ہاں، اگلا باب ہے باب السجدتی اذا السماء انشقت، یعنی یہ باب ہے سورہ اذا السماء انشقت کے سجدے کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم ومعاذ بن فضالہ قال اخبرنا ہشام، یہ ہشام جو ہے ہشام ابن ابی عبداللہ ہے، دوست بھائی۔ ہشام کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں ان یحییٰ عن ابی سلمہ، یحییٰ ابن ابی کثیر روایت کرتے ہیں ابو سلمہ، یہ ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها، کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے اذا السماء انشقت سورت پڑھی، فسجد بها، تو آپ نے اس میں سجدہ تلاوت کیا، آیت سجدہ تلاوت پر، فما لهم لا یؤمنون پر۔ تو میں نے کہا اے ابو ہریرہ الم اراک تسجد، کیا میں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ آپ نے اس میں سجدہ کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لو لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد لم اسجد، اگر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس صورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو لم اسجد، میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے بھی سجدہ کیا۔ اور ایک اور روایت ہے ابو رافع کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے اذا السماء انشقت پڑھا اور اس میں سجدہ کیا، تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا سجدت بها خلف بالقاسم، میں نے اس صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں سجدہ کیا، فلا ازال اسجد فیہا، تو میں تو برابر اس میں سجدہ کرتا رہوں گا، حتی القا، یہاں تک کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں وصال کے بعد پہنچ جاؤں۔ اور دوسری روایت میں ابو ہریرہ کی یہ ہے سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک، اذا السماء انشقت اقرأ باسم ربک، ان دونوں صورتوں میں نے سرکار کے ساتھ سجدہ کیا ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف نے بھی کہا کہ میں نے حضور کو اذا السماء انشقت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس حدیث سے امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، ان سب نے اس بات پر دلیل پیش کی کہ اذا السماء انشقت میں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ اب ایک
روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ جب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے، آپ نے مفصل کی کسی بھی صورت میں سجدہ نہیں کیا، اور یہی قول امام مجاہد، حسن بصری، عطا ابن ابی رباح کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے مفصل میں سجدہ مکہ مکرمہ میں کیا، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہ ترک کر دیا۔ تو امام طحاوی نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ کی ابھی آپ نے روایت پڑھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک میں سجدہ کیا، اور ابو ہریرہ کا اسلام قبول کرنا اور مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ حضور کی وصال سے 3 مہینے پہلے مدینہ طیبہ ہی میں تھا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ان حضرات کے قول کے فساد کی دلیل ہے جنہوں نے یہ کہا کہ مفصل میں حضور نے مدینے میں آ کر کے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اگلا باب، باب من سجد لسجود القاری، یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جس نے سجدہ تلاوت قاری کے سجدہ کرنے کی وجہ سے کیا، یعنی اگر قاری جب سجدہ کرے تو سننے والے پر بھی سجدہ کرنا یہ لازم ہے، یہ لازم ہے۔ ایک ہے سامع اور ایک ہے مستمع۔ مستمع جو بالقصد سنے، اور سامع جس نے آیت سجدہ سنی لیکن سننے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو امام اعظم کے نزدیک قاری پر، سامع پر، مستمع پر، سب پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر باب قائم کیا، باب من سجد لسجود القاری، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام بخاری گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قاری سجدہ نہ کرے تو سامع بھی سجدہ نہیں کرے گا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سجدے کا تعلق قاری سے بھی ہے اور سامع سے بھی ہے۔ اب قاری کے سجدے سے متعلق تعلق نہیں ہے کہ قاری سجدہ کرے گا تو سامع سجدہ کرے گا، بلکہ اس کے سننے کی بنیاد پر اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ اگرچہ قاری سجدہ نہ کرے تو بھی سجدہ کرنا سامع پر واجب رہے گا، یعنی سامع، مستمع اور قاری تینوں پر مستقلاً سجدہ واجب ہے، کسی کا بھی سجدہ وقال ابن مسعود لتمیم ابن حضلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها۔ تمیم ابن حضلم یہ تابعی ہے، انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہے۔ تمیم ابن حضلم سے روایت کرنے والے ابراہیم نخعی، سماک ابن سلمہ، علا ابن بدر وغیرہ ہے۔ اب اس تعلیق
کی تفصیل یہ ہے کہ تمیم ابن حضلم نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن پڑھا اور میں نوجوان تھا، تو جب میں آیت سجدہ سے کے پاس سے گزرا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا انت امامنا فیہا، تم اس میں ہمارے امام ہو. اور سلیم ابن حنظلہ کی روایت بھی اسی طریقے کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کے پاس کے سامنے سورہ بنی اسرائیل پڑھی. جب میں آیت سجدہ پر پہنچا تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اقرأہا، اسے پڑھو، فإنک امامنا فیہا. اور سلیم ابن حنظلہ کی روایت یہ بھی ہے کہ قرأت السجدۃ عند ابن مسعود فنظر الی فقال انت امامنا فاسجد نسجد معک. تو اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سجدے کے بارے میں کہا انت امامنا، تو اس سے مراد ہے متبوعنا، تو ہمارے متبوع ہو، اس لیے کہ تم نے آیت سجدہ پڑھی ہے، تمہارے آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے ہم پر بھی سجدہ کرنا لازم ہو گیا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ان لم تسجد لا نسجد، یہ مطلب نہیں ہے اگر تم سجدہ نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم نے آیت سجدہ پڑھی اس لیے ہم پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو گیا. ہاں، اس لیے کہ سجدہ کا تعلق جیسے تالی سے ہوتا ہے ایسے ہی سامع سے بھی ہوتا ہے. اگر تلاوت کرنے والا سجدہ نہ کرے تو سامع سے سجدہ ساقط نہیں ہوتا. یہی امام اعظم کا مذہب ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثني نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ علينا السورة فيها سجدہ فيسجد ونسجد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے سامنے وہ سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا، فیسجد ونسجد، تو حضور بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے. حتی ما یجد احدنا موضع جبہتہ، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں پاتا. جگہ بھی اس سے نہیں پاتا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ آیت سجدہ پڑھنے کے وقت میں واجب ہے، چاہے وہ نماز میں پڑھے یا خارج نماز میں. قاری پر بھی واجب ہے اور سامع پر بھی واجب ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کام میں سبقت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے افعال کی مطابقت کا جذبہ تھا صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں. باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدہ، یہ باب اس بارے میں کہ لوگوں کی بھیڑ ہو جب امام سجدہ کرے. بھیڑ کب ہوگی؟ جب کہ جگہ تنگ ہو اور لوگ زیادہ ہو. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علی بن مسہر قال اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ السجدۃ ونحن عنده، حضور آیت سجدہ پڑھتے اور ہم حضور کے ساتھ ہوتے، فیسجد ونسجد معه، حضور بھی سجدہ کرتے اور حضور کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے، فنزدحم، تو بھیڑ ہو جاتی یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں پاتا جس پر سجدہ کرتا، جس پر یعنی بھیڑ کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا کہ سامنے والے مصلی کی پیٹھی پر سجدہ کرنا پڑتا اور زمین پر پیشانی رکھنے کے لیے جگہ باقی جگہ نہیں رہتی تھی۔ باب من رأى ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود، یہ باب اس بارے میں کہ جس کی رائے یہ ہو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سجدہ فرض نہیں کیا ہے، یعنی جو اسجد یا اسجدو میں امر ہے یہ ندب کے لیے ہے، اور یہ سجدے سے مراد سجدہ نماز ہے، اور سجدہ تلاوت اگر مراد ہو تو یہ امر ندب کے لیے ہے۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، امر جب قرائن سے خالی ہو تو وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ وجوب سے پھیرنے والے قرائن جب منتفی ہوں تو امر مطلقاً وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور سجدہ نماز پر معمول کرنا اسجدو یا اسجد کے امر کو یہ دلیل کا محتاج ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں پر سجدہ واجب ہے جب کہ آیت سجدہ پڑھے، اور امام بخاری نے جو باب قائم کیا کہ اللہ نے سجدہ واجب نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آیت سجدہ تلاوت واجب نہیں کیا ہے کہ کرنا ہی ہے، اس وقت ہوگا کہ جب کہ انسان اپنے قصد و ارادہ سے آیت سجدہ کی تلاوت کرے۔ اگر آیت سجدہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو یوں ہی الگ مستقلاً سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ وقیل لعمران بن حسین الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها، حضرت عمران ابن حسین کی ایک تعلیق کا یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، ان سے معلوم کیا گیا کہ ایک آدمی ہے جو آیت سجدہ سنتا ہے، ولم یجلس لہا، لیکن آیت سجدہ سننے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، تو کیا اس پر سجدہ کرنا واجب ہے؟ تو حضرت عمران ابن حسین نے فرمایا ارأیت لو قعد لہا، یہ بتاؤ کہ اگر اس کے لیے بیٹھا بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ امام بخاری فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کأنہ لا یوجب علیہ، گویا کہ عمران ابن حسین اس پر سجدہ واجب نہیں جانتے تھے، یعنی عمران ابن حسین نے کہا کہ اگر آیت سجدہ سننے کے لیے بیٹھ بھی جائے تب بھی سجدہ اور آیت سجدہ سنے تب بھی سجدہ کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اگر سنا اور اس کے لیے بیٹھا نہیں تھا تو واجب ہے ہی نہیں، اور اگر بیٹھا بھی اس کے لیے تو بھی اس پر سجدہ کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ مگر یہ حدیث یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اثر کے معارض ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا السجدۃ علی من سمعها، سجدہ تلاوت اس پر واجب ہے جو سنے، اور علی ایجاب کے لیے آتا ہے، تو لا محالہ ہر سننے والے پر سجدہ تلاوت، ہر آیت سجدہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا،
چاہے اس نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وقال سلمان ما لہذا غدونا، یہ سلمان فارسی ہے اور یہ ایک تعلیق کا ٹکڑا ہے، وہ یہ کہ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سلمان فارسی ایک مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں کچھ لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آیت سجدہ کی اور سب نے سجدہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی کے ساتھی نے کہا اے ابو عبداللہ، ہم لوگ بھی ان کے پاس آ چلیں اور ہم لوگ بھی سجدہ کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا ما لہذا غدونا، ہم سننے کے لیے نہیں آئے۔ گویا کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم نے سننے کا قصد نہیں کیا، اور آیت سجدہ سننے کے بعد سجدہ اسی پر لازم ہے کہ جو کہ سننے کا قصد کرے۔ وقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انما السجدۃ علی من استمعها، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سجدہ اس پر ہے جو بالقصد آیت سجدہ سنے۔ اس تعلیق کی تفصیل یہ ہے کہ عثمان ابن عفان ایک واعظ کے پاس سے گزرے، اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا انما السجود علی من استمع ثم مضى ولم يسجد، آپ وہاں سے گزر گئے اور آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سعید ابن مسیب نے حضرت عثمان سے یہ روایت کیا ہے انما السجدۃ علی من جلس لها، ہے نا۔ اب یہ تعلیق جو ذکر کیا امام بخاری نے، اس میں انما السجدۃ علی من استمعها، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بالقصد سنے اس پر سجدہ واجب ہے، سامع پر نہیں ہے۔ مستمع اور سامع کے درمیان میں فرق بتا چکا کہ مستمع وہ ہے جو بالقصد سنے، اور سامع جو ہے کہ جس کا قصد سننے کا نہ ہو، اچانک آیت سجدہ سن لی۔ یہ تینوں آثار اس بات، یہ تینوں آثار تعلی پر سجدے کے وجوب کی نفی پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں البتہ حضرت عثمان کے نزدیک سجدہ تلاوت اس پر واجب ہے جو اس کے لیے بالقصد بیٹھے، چاہے سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ وقال الزہری لا تسجدوا الا ان تكون طاہرا، امام زہری نے فرمایا کہ تم سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے مگر جب کہ تم پاک ہو۔ فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ، اور جب تم سجدہ تلاوت کرو اور تم مقیم ہو تو استقبال قبلہ کرو۔ فَإِن كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ، اور اگر تم سوار ہو تو قبلہ رخ تمہارا ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ ادھر سجدہ کر لو جدھر تمہاری سواری کا رخ ہو، جدھر تمہاری سواری کا رخ ہو۔ تو گویا کہ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے۔ ہاں اس میں عبداللہ ابن عمر اور امام شافعی کا اختلاف ہے جو ابھی پہلے گزر گیا۔ چلیے وکان الصائب ابن یزید لا یسجد لسجود القاص، اور صائب ابن یزید جو اصاغر صحابہ میں سے ہیں جن کا سن 91 ہجری میں انتقال ہوا، ان وہ قاص قصہ قصص قاص اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واعظ کے سجدہ آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ اور
شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے بالقصد نہیں سنا تھا، یا سنا تھا لیکن سننے کے لیے بیٹھے نہیں تھے، اور ان کا مذہب یہ تھا کہ سجدہ تلاوت اسی پر واجب ہے جو بالقصد سنے۔ اور آپ نے پڑھا کہ ہمارے یہاں پر مطلقاً سننے والے پر سجدہ واجب ہے، چاہے بالقصد سنے یا بالقصد نہ سنے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے السجدۃ علی من سمعها السجدۃ علی من تلاها۔ یہی امام اعظم کی میں نے قول کی تشریح کئی مرتبہ کر دی کہ سجدہ تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہے، بالقصد سننے والے پر بھی واجب ہے، اور اچانک سننے والے پر بھی واجب ہے، حکماً سننے والے پر بھی واجب ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر وجوب مستقل ہے۔ کسی حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابو بکر بن ابی ملیکہ عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی عن ربیعۃ ابن عبد اللہ بن حدیر التیمی قال ابو بکر وکان ربیعۃ من خیار الناس اما حضر ربیعۃ من عمر۔ اما حضر میں ما مصدریہ ہے اور عن حرف جار، یہ متعلق ہے اخبرنی سے۔ اخبرنی ابو بکر ابن ابی ملیکہ عن عثمان راوین عن عثمان۔ پہلے سندھی کا ترجمہ ذرا قاعدے سے ذہن نشین کر لیں۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہشام ابن یوسف نے کہ ابن جریج نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی، اس پر ذرا غور کرنا، مجھے خبر دی ابو بکر ابن ابی ملیکہ نے عثمان بن عبد الرحمن تیمی عن ربیعہ عن عبداللہ ابن حدیر تیمی سے روایت کرتے ہوئے قال ابو بکر وکان ربیعۃ من خیار الناس۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ربیعہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ تو خبر کون سی عثمان ابن عبد الرحمن تیمی نے ربیعہ سے دی؟ اما حضر ربیعہ من عمر بن الخطاب، ما مصدریہ ہے، حضر حضور کے معنی میں ہے، ربیعہ کے عمر ابن خطاب کی مجلس میں حاضر ہونے کی خبر دی۔ ربیعہ کے عمر ابن خطاب کی مجلس میں حاضر ہونے کی خبر دی۔ کیا کہ قرأ یوم الجمعۃ علی المنبر بسورۃ النحل، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے دن منبر پر سورہ نحل پڑھی، یہاں تک کہ جب آیت سجدہ آئی، نزل، آپ منبر سے اترے، فسجد وسجد الناس، آپ نے بھی سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا، حتیٰ اذا کانت الجمعۃ القابلہ، یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا، قرأ بہا، پھر آپ نے سورہ نحل پڑھی، حتیٰ اذا جاء سجدہ، یہاں تک کہ جب آیت سجدہ آئی تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب، ہم آیت سجدہ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں تو جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کیا، ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولم یسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سجدہ نہیں فرمایا، سجدہ نہیں فرمایا۔ ہاں، اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ نہیں فرمایا، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سجدہ حضرت عمر نے یہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو سجدہ نہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے اس سے یہ کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ احتمال یہ کہ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے سجدہ نہیں کیا، فوراً سجدہ نہیں کیا، اور یہ بتایا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر فوراً سجدہ نہ کرے تو اس کی تاخیر میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے عدم وجوب لازم نہیں آتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں سجدہ نہ کیا تو اس میں حکمت یہ رہی ہوگی کہ یہ اشارہ کرنا ہوگا کہ فوراً سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جو روایتیں ہیں ان سے آپ کا سجدہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ صلی بنا الصبح، حضرت عمر ابن خطاب نے فجر کی نماز پڑھائی، فقرأ بالحج، سورہ حج پڑھی، وسجد فیہ سجدتین۔ اچھا، اور یہ جو فرمایا فمن سجد فقد اصاب السنہ، سنت سے مراد سنت رسول ہے، تو معنی یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت سجدہ پر سجدہ کیا ہے، اور سجدہ کرنا سنت مؤکدہ جو کہ وجوب کے قریب ہے، بلکہ بسا اوقات جو سنت زیادہ مؤکد ہوتی ہے اس کا حکم وجوب ہی کا ہوتا ہے، تو جس نے سجدہ کر لیا اس نے سنت رسول کو پا لیا۔ ہاں، چلیے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت تو واجب ہے، لیکن تلاوت کرتے ہی سجدہ کر لینا یہ لازم نہیں ہے۔ وزاد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ لم یفرض السجود الا ان نشاء۔ وزاد نافع، یہ ابن جریج نے کہا، ابن جریج کہتے ہیں کہ نافع نے عبداللہ ابن عمر سے جو روایت کی ہے اس میں روایت سابقہ پر اتنا اور زیادہ ہے، ان اللہ لم یفرض السجود الا ان نشاء، بے شک اللہ نے آیات سجدہ پر، بے شک اللہ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا مگر جب کہ ہم چاہیں، مگر یہ کہ ہم چاہیں۔ کیا مطلب؟ کہ سجدہ تلاوت یوں ہی لازم نہیں ہے جیسے 5 وقتہ نماز لازم ہے، ایسا لازم نہیں ہے، مگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے آیت سجدہ کی تلاوت کرنے سے، اور آیت سجدہ کی تلاوت کرنا یہ ہمارے اپنے اختیار اور مشیت میں ہے۔ ہم چاہیں تو آیت سجدہ کی تلاوت کریں اور سجدہ کرنا لازم ہو جائے، اور ہم چاہیں تو آیت سجدہ کی تلاوت نہ کریں اور سجدہ کرنا لازم نہ ہو، لازم نہ ہو۔ یہ ایک توضیح تو میں نے کر دی، اور دوسری توضیح یہ ہے کہ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا ہے نا کہ اللہ نے
سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا ہے، تو سجدہ تلاوت کو فرض تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں، ہم واجب کہتے ہیں، اور واجب اور فرض یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ فرض کی نفی سے وجوب کی نفی لازم نہیں آتی ہے۔ الا النشاء، اللہ نے آیت سجدہ کو فرض نہیں کیا، اللہ رب العزت نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا مگر یہ کہ ہم چاہیں۔ ہم چاہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہیں تو پڑھیں اور سجدہ کرنا واجب ہو جائے ہمارے آیت سجدہ پڑھنے سے، اور ہم چاہیں تو آیت سجدہ نہ پڑھیں اور ہم پر سجدہ کرنا لازم نہ ہو۔ ہاں، یعنی آیت سجدہ کا پڑھنا ہمارے اختیار میں ہے، پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہوگا اور نہیں پڑھیں گے تو سجدہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ باب من قرأ السجدۃ فی الصلاۃ فسجد بها، یہ باب اس انسان کے بارے میں جس نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور نمازی میں سجدہ کر لیا۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور نمازی میں سجدہ کر لیا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال حدثنی بکر عن ابی رافع۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے، معتمر ابن سلیمان تیمی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سلیمان تیمی کو سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی بکر نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو رافع سے۔ بکر کون؟ بکر بن عبداللہ، ابو رافع، اور وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی، فسجد، تو انہوں نے سجدہ کیا، فقلت ما هذه، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قال سجدت بها خلف بالقاسم، میں نے سورہ اذا السماء انشقت میں حضور کے پیچھے سجدہ کیا ہے، فلا ازال اسجد فیہا، تو میں برابر اس میں سجدہ کرتا رہوں گا، حتی القا، یہاں تک کہ میں نبی کریم سے ملاقات کروں، یعنی پوری زندگی، اس لیے کہ حضور سے ملاقات تو وصال کے بعد ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ ہے۔ اور یہ بھی آپ بات ذہن نشین رکھیں کہ امام اعظم کے نزدیک اگر عورت یا سمجھدار بچے یا بغیر وضو یا خنثی مشکل کی زبان سے بھی آیت سجدہ سن لی تو بھی سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ باب من لم یجد موضعا للسجود من الزحام، یہ باب، اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جو انسان بھیڑ کی وجہ سے سجدے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ پائے، جو انسان بھیڑ کی وجہ سے سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ پائے، تو امام بخاری نے اس ترجمے سے ادھر اشارہ کیا کہ سجدہ اپنی استطاعت کی بقدر کرے گا۔ اگر زمین پر سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ انسان کسی انسان کی پیٹھی پر سجدہ کر لے، اپنے سامنے والے کی۔ حدثنا صدقہ قال اخبرنا یحیی عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور اس سورت کو پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، تو حضور بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی رکھنے کے لیے زمین پر جگہ
نہ پاتا، جگہ نہ پاتا تو وہ اپنے سامنے والے کی پیٹھی پر سجدہ کر لیتا۔ ہے نا، بھیڑ کی وجہ سے اگر جگہ نہ ملتی اور سجدہ کرنے کی جگہ نہ ہوتی تو وہ انسان اپنے سامنے والے مرد کی پشت ہی پر سجدہ کر لیتا۔ چلیے، اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز میں ہی آیت سجدہ پڑھی تو نماز ہی میں سجدہ کیا جائے گا۔ اسی پر اسلاف، علماء اور صحابہ کا عمل ہے، اور حضرت عبداللہ امام طحاوی نے فرمایا کہ جب آیت سجدہ امام نماز میں پڑھے تو اس کا سجدہ نماز ہی میں ادا کرے، نماز ہی میں ادا کرے۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اور آیتوں کو پڑھنا اور بیچ میں آیت سجدہ کو چھوڑنا یہ ممنوع ہے۔ ہاں، صرف آیت سجدہ پڑھے اوروں کو چھوڑ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر صرف آیت سجدہ پڑھنی ہو تو اس کے پہلے کی ایک یا دو آیتیں پڑھ لیں۔ اور مشائخ اعظام نے ہمارے یہ بھی فرمایا کہ آیت سجدہ آہستہ پڑھنا مستحب ہے تاکہ سامعین پر سجدہ واجب نہ ہو، اور تالی اگر تنہا ہو تو چاہے آیت سجدہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ، دونوں صحیح ہے۔ اور اگر جماعت مسلمین موجود ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ تمام جماعت پر سجدہ کرنا شاق نہیں گزرے گا تو وہ بالجہر پڑھے، اور اگر حاضرین بے وضو ہوں اور یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے اور یا ان پر شاق گزرے گا سجدے کا ادا کرنا، تو مناسب یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔